بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور وہی تمہارا رب ہے کہ جس نے مسخر کیا تمہارے لیے سمندروں کو تاکہ تم اس میں سے صحت و تندرستی کے لیے تر و تازہ گوشت حاصل کرو اور نکالو جواہرات جو تمہارے لیے زیب و زینت کا سامان بنے، اور تم دیکھتے ہو وہ رب کس طرح سمندر کے سینے پر کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بندے بنو۔ یہ میرا گاؤں ہے، میں یہیں پیدا ہوا، پلا، جوان ہوا۔ اور یہ ہے میرا گھر جہاں میں اب رہتا ہوں۔ مگر آج سے 4-5 برس پہلے میں ایک غریب آدمی تھا۔ زمین تو تھی مگر زیادہ تر سیم زدہ اور نشیبی، لہذا زمینداری کوئی ایسی خاص نہ تھی۔ ایک دن میرے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ اپنی سیم زدہ اور نشیبی زمین پر مچھلی پالنے کا تالاب بناؤ۔ اس نے بتایا کہ حکومت نے قادر آباد ضلع گوجرانوالہ میں معمولی پڑھے لکھے افراد کے لیے مچھلی پالنے کا تربیتی مرکز کھول رکھا ہے، جہاں تربیت کے دوران نہ صرف ماہوار وظیفہ ملتا ہے بلکہ رہائش اور کھانے پینے کا بھی معقول انتظام ہے۔ اٹھو، اللہ کا نام لو، پھر دیکھو قدرت کیا تماشا دکھاتی ہے۔ تو صاحب میں تربیتی مرکز پہنچ گیا۔ تربیت شروع ہوئی۔ ہمیں بتایا گیا کہ 5 دریاؤں کی سرزمین میں پانی کی کوئی کمی نہیں۔ صوبے بھر میں نہریں، دیہی جوہر اور جھیلیں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ہماری غذائی قلت کو دور کرنے اور گوشت کی کمی کا مسئلہ حل کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ ہمیں پنجاب کی مشہور مچھلیوں سے بھی روشناس کرایا گیا۔ قدرت کی طرف سے عطا کردہ یہ انمول نعمتیں جو ہمارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں، انسانی نشو و نما میں حیاتین، لحمیات، فاسفورس، کیلشیم اور چربی ایک نمایاں کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ مچھلیوں میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ تربیت کے دوران ہم نے پنجاب کے چھوٹے ڈیموں کا مطالعاتی دورہ کیا تاکہ چھوٹے ڈیموں میں مچھلی کی افزائش کے بارے میں علم حاصل ہو۔
پرائیویٹ فش فارم بھی دیکھے۔ ان کے مالکان نے بتایا کہ بنجر اور سیم زدہ زمینوں پر بھی مچھلی پالنا ایک نفع بخش تجارت ہے۔ ضلع گوجرانوالہ میں چھناوا کے مقام پر پونگ کی افزائش کے لیے سب سے بڑی نرسری بھی ہمیں دکھائی گئی۔ ہمیں بتایا گیا کہ مچھلی پکڑنے کے جال کے خانہ جات ایک مقررہ پیمائش سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ انچ سے کم لمبائی کی چانے والی مچھلیاں مثلاً روہو، تھیلا اور بوری پکڑنے کی اجازت نہیں۔ شوقیہ مچھلی کا شکار کھیلنے والوں کے لیے بھی حکومت کی جانب سے سہولتیں موجود ہیں۔ مچھلی کا شکار کھیلنے کے لیے لائسنس کی ضرورت ہے، جس کی پڑتال بھی موقع پر کی جاتی ہے۔ صاحب تربیت کے مختلف شعبوں میں میں دن رات کام کرتا رہا، بس ایک لگن تھی جس میں مگن رہا۔ تربیت کے اختتام پر ڈائریکٹر ماہی پروری پنجاب نے کامیاب طلبہ میں اسناد تقسیم کی۔ انہوں نے اس موقع پر طلبہ سے خطاب بھی فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ملک میں گوشت کی کمی ہے۔ حکومت نے اس سلسلے میں ماہی پروری کے کئی ترقیاتی منصوبے شروع کر رکھے ہیں۔ ان میں عوام کو مچھلی پالنے سے متعلق تربیت دینا بھی شامل ہے۔ آپ نے اپنی تربیت کے دوران مچھلیوں کی اقسام، خوراک، کھاد، پانی اور آبی پودوں کا علم حاصل کیا ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے کئی ایک مطالعاتی دورے بھی کیے ہیں۔ اب آپ بخوبی سمجھ گئے ہیں کہ ملک میں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان مسائل سے پورا فائدہ حاصل کریں اور گوشت کی کمی دور کرنے کے لیے دن رات محنت کریں اور عوام کو اس طرف راغب کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ مچھلی کے فارم بنائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی تربیت کا پورا فائدہ اٹھائیں گے اور ملک میں جا بجا مچھلی کی افزائش کے لیے جدوجہد کریں گے اور گوشت کی کمی دور کرنے میں حکومت کی مدد کریں گے۔ گاؤں پہنچ کر حزب تربیت اپنی زمین پر تالاب کی تعمیر شروع کر دی۔ مجھے ٹریننگ سینٹر میں بتایا گیا تھا کہ تالاب کی چوڑائی 1 حصہ اور لمبائی 3 حصے ہونی چاہیے، جبکہ گہرائی 4 ہاتھ ہونا چاہیے۔ تالاب مکمل ہوا۔ مچھلی کی پونگ کے حصول کے لیے میں نے ضلع دفتر سے رجوع کیا۔
मछली फार्म के लिए जो पूंग मुहैया की जाती है उसमें ये एहतियात खास तौर पर की जाती है कि गोश्तखोर मछली के बच्चे इसमें शामिल न हों और न ही बच्चे जख्मी और बीमार हों। माही परवरी के जिले अफसर के ताउन और मशवरे से मछलियों की निगहदाश्त, खुराक, खाद और उनकी बीमारियों और इलाज पर पूरी तवज्जो देता रहा। आखिरकार मेरी मेहनत फल ले आई। मछली की फसल तैयार हो गई और मैंने मछली पकड़ना शुरू कर दी। यूं एक नई जिंदगी का आगाज हुआ।